بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکاۃ المصابیح کے درس نمبر 163 میں کتاب الرؤیا فصل اول سے حدیث نمبر 4621 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن سامورة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى منكم أحد رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى أرض مقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده قلوب من حديد يدخله في شدكه فيشقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدكه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدكه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت ما هذا قال فانطلقا حتى أتينا على رجل مضطجع على كفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة يشدخ بها رأسه فإذا ضربه تدهدهه الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما كان فعاد إليه فضربه فقلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع تتوكد تحته نار فإذا ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا منها وإذا خمدت رجعوا وفيها رجال ونساء عورات فقلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاءه ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار
يوكلها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دار وسط الشجرة لم أرى قط أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل منها فيها شيوخ وشباب فقلت لهما إنكما قد توفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم أما الرجل الذي رأيته يشك شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما ترى إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل بما فيه بالنهار يفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة. والذي رأيته في السقب فهم الزناة والذي رأيته في النهر هو آكل الربا. والشيخ الذي رأيته في أصل الشجرة إبراهيم وصبيان حوله فأولاد الناس. والذي يوكل النار مالك خازن النار. والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب وفي رواية مثل الربابة البيداء. قال ذاك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك. رواه البخاري. وذكر حديث عبد الله بن عمر في رؤيا النبي في المدينة في باب حرم المدینہ. حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ تاجدار انبیاء کا یہ معمول تھا کہ جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو اپنا چہرہ مقدسہ ہماری طرف متوجہ فرماتے اور پوچھتے کہ آج کی رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ حضرت سامورہ کہتے ہیں اگر ہم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اس کو بیان کر دیتا اور آپ کو اس کی تعبیر فرما دیتے جو اللہ تعالیٰ آپ کو الہام فرماتا ہے۔ چنانچہ اپنے معمول کے مطابق ایک دن تاجدار انبیاء نے ہم سے وہی سوال کیا اور فرمایا کیا تم میں سے کسی شخص نے خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا لیکن میں نے آج کی رات خواب دیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر مجھے مقدس سرزمین ملک شام کی طرف لے کر چلے گئے۔ بس ایک جگہ پہنچ کر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص اپنے ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا لیے کھڑا ہے اور وہ اس ٹکڑے کو بیٹھے ہوئے شخص کے گلے میں ڈالتا ہے اور اس کو چیرتا ہے یہاں تک کہ اس کی گدی تک چیرتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ دوسرے کلے کے ساتھ اسی طرح کرتا ہے یعنی اس کو بھی گدی تک چیر دیتا ہے۔ جب وہ کلہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے تو پھر پہلے کی طرح وہی عمل کرتا ہے۔ تاجدار انبیاء یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھ کر ان دونوں آدمیوں سے پوچھا جو مجھے اپنے ساتھ لائے تھے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ چلتے رہیے یعنی یہ مت پوچھئے کہ کیا ہو رہا ہے بلکہ ابھی آگے چلیے، ابھی بہت عجائبات دیکھنے ہیں، ان کی تعبیر معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ آئے جہاں ایک شخص چت پڑا ہوا تھا اور اس شخص کے سر کے پاس اتنا بڑا پتھر کھڑا تھا جس سے ہاتھ بھر جائے اور اس سے چت پڑے شخص کے سر کو کچلتا تھا۔ چنانچہ جب وہ پتھر کو کھینچ کر اس کے سر پر مارتا تو پتھر سر کچل کر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا، پھر دوبارہ مارنے کے غرض سے اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا اور جب تک لوٹ کر آتا تو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اس شخص کا سر درست ہو چکا ہوتا اور پھر وہ اس پر پتھر مارتا اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا۔
کہ اس کا سر درست ہوتا اور پھر اس پر پتھر مارا جاتا۔ میں نے یہ دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا چلتے رہیے۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک گڑھے پر پہنچے جو تنور کی مانند تھا اور اس کے اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے کا کشادہ تھا اور اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ جب آگ اوپر کی طرف بھڑکتی تو کچھ لوگ جو آگ کے اندر تھے شعلوں کے ساتھ اوپر چلے جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس گڑھے سے نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب شعلے کا زور گھٹ جاتا تو وہ پھر سارے کے سارے اسی کے اندر چلے جاتے۔ میں نے یہ دیکھا کہ آگ میں کئی مرد تھے اور کئی عورتیں تھیں اور بہت سے ننگے بھی اس آگ کے اندر موجود تھے۔ تو میں نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا چلتے رہیے۔ اب ہم ایک ایسی نہر پر پہنچے جو پانی کی بجائے خون سے بھری ہوئی تھی۔ جو نہر کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا، ایک شخص اس کے کنارے پر تھا جس کے آگے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ جو شخص نہر کے اندر موجود تھا آگے کنارے پر آیا اور چاہا کہ باہر نکل آئے تو اس شخص نے جو کنارے پر تھا اس کے منہ پر پتھر پھینکا اور اسے اپنی جگہ پر واپس لوٹا دیا۔ پھر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ نہر کے اندر کا آدمی جب باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پر پتھر مار کر اسے واپس اسی کی جگہ پر بھیج دیتا۔ میں نے یہ دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا چلیے چلیے۔ چنانچہ ہم آگے گئے۔ یہاں ایک سرسبز و شاداب باغ تھا۔ اس باغ میں ایک بڑا درخت تھا، اس کی جڑ پر ایک بوڑھا اور کچھ لڑکے بیٹھے تھے۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ اس درخت کے پاس ایک اور شخص ہے جس کے آگے آگ جل رہی ہے اور وہ اس آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ پھر وہ دونوں آدمی مجھ کو لے کر اس درخت پر چڑھے اور مجھ کو ایک ایسے گھر میں داخل کیا جو درخت کے بالکل درمیان تھا، اور یہ گھر اتنا اچھا تھا کہ میں نے کبھی اس سے اچھا کوئی گھر نہیں دیکھا۔ گھر میں کتنے ہی جوان بوڑھے مرد تھے، کتنی ہی عورتیں اور کتنے ہی بچے تھے۔ اس کے بعد وہ دونوں مجھ کو اس گھر سے نکال کر درخت کے اوپر لے گئے اور مجھ کو ایسے گھر میں داخل کیا جو پہلے گھر سے بھی بہت اچھا اور افضل تھا۔ اس میں بھی بوڑھے جوان آدمی موجود تھے۔ جب میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ آج کی رات تم نے مجھے خوب گھمایا پھرایا، لیکن میں نے جو کچھ دیکھا اس کی حقیقت سے تو مجھے آگاہ کرو۔ ان دونوں نے کہا اچھا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ ایسا شخص تھا جو جھوٹا تھا، جھوٹ بولتا تھا اور اس کی جھوٹی باتیں نقل و بیان کی جاتی تھی جو دنیا میں چاروں طرف پھیلتی تھی۔ چنانچہ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو آپ نے دیکھا ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا تھا، لیکن وہ شخص قرآن سے بے نیاز ہو کر رات کو سوتا اور دن میں قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ چنانچہ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا تھا جو آپ نے دیکھا اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جن لوگوں کو آپ نے تنور میں دیکھا وہ زناکار ہیں، اور جس شخص کو آپ نے نہر میں دیکھا وہ سود خور ہے۔ ان سب کو اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے اور قیامت تک یوں ہی ملتی رہے گی۔ اور جس بوڑھے شخص کو آپ نے درخت کی جڑ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم تھے، اور ان کے پاس جو بچے ہیں وہ آدمیوں کی اولادیں ہیں۔ اور جو شخص درخت سے کچھ فاصلے پر آگ جلا رہا ہے وہ دوزخ کا دروغہ ہے۔ اور درخت کے اوپر پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے وہ جنت میں عام مومنوں کا مکان ہے، اور یہ گھر جو پہلے گھر سے اوپر واقع ہے شہداء کا مکان ہے۔ میں جبریل ہوں اور یہ جو میرے ساتھ ہے میکائیل ہے۔ اور ذرا اوپر سر اٹھائیے۔ تاجدار انبیاء فرماتے ہیں میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر نہایت بلندی میں ابر کی مانند کوئی چیز ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ تے در تے سفید ابر کی مانند کوئی چیز ہے۔ ان دونوں نے کہا یہ ابر کی مانند چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں دراصل جنت میں آپ کا مکان ہے۔ میں نے کہا تو پھر تم لوگ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے مکان میں چلا جاؤں۔
ان دونوں نے کہا ابھی تو آپ کی عمر باقی ہے جس کو آپ نے پورا نہیں کیا، جب آپ اپنی عمر کو پورا کر لیں گے تو مکان میں چلے جائیں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ روایت جو مدینہ میں نبی کریم کے خواب دیکھنے سے متعلق ہے وہ حرم مدینہ کے باب میں نقل کی جا چکی ہے۔ فَأَخْرَجَانِی کے حوالے سے بتا رہے ہیں حضور اکرم کو خواب میں کئی معراج ہوئے، یہ معراج انہی میں سے ایک تھا، لیکن لیلۃ الاسراء والی معراج خواب کا واقع نہیں بلکہ وہ جسد عنصری کے ساتھ بیداری کی حالت میں ہوئی تھی۔ قلوب یہ لوہے کی سلاخ کو کہتے ہیں جس کو اردو میں ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے یا آنکڑا کہا جاتا ہے۔ شدقہ کلے کے شدق کو کہتے ہیں جس کو باچھ بھی بولتے ہیں۔ یلتئم التئام یہ جڑنے کے معنی میں ہے۔ بفہرن بڑے پتھر کو کہتے ہیں جو لوہے کی طرح مضبوط ہوتا ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں چٹان بھی کہتے ہیں۔ یشدخو سر کچلنے کے لیے شدخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تدہدہو پتھر کے لڑکنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ خامدت آگ بجھنے اور اس کے شعلے نیچے چلے جانے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔